السلام علیکم ناظرین، اگلی ایپیسوڈ کا شاندار ٹریلر آ چکا ہے جس میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہم سب کے توقعات کے بالکل برعکس شہزادی صوفیہ کی انٹری کروا دی گئی ہے، جو یقیناً ایک سرپیری اور وحشی جنگجو شہزادی ہے اور جس کے وحشیانہ کارنامے ہم سیزن 2 میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھ لیا کہ کاراسے بے نے نہ صرف کمانڈر لوکاس کے ساتھ اتحاد کیا تھا بلکہ اسے اپنے فوج کے ساتھ کرادین قلعے تک پہنچنے کے لیے محفوظ راستہ بھی دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، کاراسے بے کمانڈر لوکاس کے سقوط میں بغاوت والے منصوبے سے بھی نہ صرف باخبر تھا بلکہ اس میں برابر کا حصہ دار بھی تھا، کیونکہ ملاقات کے دوران کمانڈر لوکاس نے اس سقوط میں بغاوت والے منصوبے کا مشورہ کاراسے بے سے کیا تھا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ عین موقع پر کاراسے بے نے کمانڈر لوکاس کو کرادین قلعے کی فتح سے کیوں روک دیا؟ کیا کاراسے بے کی آنکھیں کھل چکی ہیں؟ اور کیا وہ عثمان بے کے ساتھ حق راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو گیا ہے؟ یا پھر وہ پس پردہ عثمان بے کو کمزور کرنے کے لیے بظاہر اس کا ہمدرد بن کر کوئی نیا کھیل کھیل رہا ہے؟ کیا وہ بیگم خاتون کو اپنے صف میں شامل کرنے کے لیے ان پر یہ احسان کیا ہوگا؟ اور کیا اس کا یہ منصوبہ ہے کہ ایک ایک کر کے عثمان بے کے تمام اتحادیوں کو توڑ کر انہیں اپنے صف میں لا کھڑا کر دیں؟ جبکہ دوسری طرف ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ بیگم خاتون بھی گونجا خاتون کو بھڑکانے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دے رہی، اور پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھ بھی لیا کہ گونجا خاتون صرف بیگم خاتون کو ہی اپنی خیرخواہ سمجھ بیٹھی ہے اور وہ بیگم خاتون کے اشاروں پر چلنے لگ پڑی ہے۔ بیگم خاتون نے ان کے کان اتنے بڑے ہیں کہ اب وہ علاؤدین سے بھی بدظن ہو رہی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بالا خاتون اس مسئلے کو کیسے حل کرے گی؟ کیا وہ گونجا خاتون کو قابو کرنے میں کامیاب ہوگی؟ دوسری طرف ناظرین، عثمان بے کو پہلے سے کمانڈر لوکاس جیسے خطرناک دشمن کا سامنا تھا، لیکن اب تو ایک اور وحشی سرپیری اور جنگجو شہزادی صوفیہ کی انٹری بھی ہو چکی ہے، جو کمانڈر لوکاس کے شانہ بشانہ کڑی ہو کر عثمان بے کے خلاف لڑے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ترکوں میں عثمان بے کو کاراسے بے جیسے طاقتور، مکار اور پراسرار دشمن کا سامنا بھی ہے، جو کبھی خیرخواہ بن کر شادی کے موقع پر تحفہ دیتا ہے اور کبھی دشمن بن کر خفیہ منصوبوں کے ذریعے عثمان بے کو مٹانے کے لیے دشمنوں کے ساتھ مل کر کارروائی کرتا ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ عثمان بے اور بالا خاتون دونوں کو ظاہر اور باطن دشمنوں نے بری طرح گھیر لیا ہے۔ تو اب یہ دونوں ان زہریلی دشمنوں کے حملوں اور ان کے سازشی وار سے کیسے بچیں گے؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، بظاہر کاراسے بے کا کمانڈر لوکاس کو روکنا دراصل عثمان بے کو کمزور دکھانے کا ہی منصوبہ ہے، کیونکہ اس طرح وہ خود کو بیگم خاتون کا خیرخواہ ثابت کرنا چاہتا ہے، اور ناظرین، یہی احسان جتا کر وہ بیگم خاتون کو اپنے صف میں شامل ہونے پر مجبور کرے گا۔ جبکہ دوسری طرف بالا خاتون بیگم خاتون کی سازشی فطرت اچھی طرح جان چکی ہے، اس لیے بہت ممکن ہے ناظرین کہ بہت جلد بالا خاتون بیگم خاتون کا اصلی چہرہ بے نقاب کر کے ثبوتوں کے ساتھ عثمان بے کو دکھائے گی، اور تب بہت ممکن ہے ناظرین کہ بیگم خاتون اپنی تمام غلطیوں کا الزام بالا خاتون پر ڈال کر عثمان بے پر ناانصافی کا الزام لگا دے اور کاراسے بے کو اپنا محسن اور خیرخواہ سمجھ کر اس کے صف میں شامل ہو جائے۔ جبکہ اس کے علاوہ ناظرین، عثمان بے کاراسے بے کے تمام منصوبوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ اب عثمان بے کرادین قلعہ کاراسے بے کے حوالے کر کے اسے اپنی ہی جال میں پھنسائے گا، کیونکہ عثمان بے خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ کاراسے بے اور کمانڈر لوکاس پکے خفیہ اتحادی ہیں۔ اس لیے عثمان بے کرادین قلعہ کاراسے بے کے حوالے کر کے نہ صرف اس پر اپنا احسان کرے گا بلکہ اسے ایک سیاسی شکست بھی دے دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہ بھی ممکن ہے کہ یہی کرادین قلعہ کاراسے بے اور کمانڈر لوکاس کے درمیان اختلافات کا سبب بھی بن جائے۔ دوسری طرف ناظرین، شہزادی صوفیہ کی انٹری سے کمانڈر لوکاس کا روب دبدبا اور اس کی ہیبت بڑھ جائے گی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان مضبوط اتحاد کی وجہ سے کمانڈر لوکاس کو بہت زیادہ طاقت مل جائے گی۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ شہزادی صوفیہ اپنی انٹری کے وقت بائی سنگور کو شدید زخمی کر کے اس کے شہادت کی وجہ بنے گی،
یقیناً ناظرین، عثمان بن بائسنگور کی شہادت کا بدلہ ضرور لیں گے، لیکن بہت ممکن ہے کہ اگلے چند ایپیسوڈز تک ان دونوں شدید دشمنوں کی مضبوط اتحاد کی وجہ سے عثمان بن کو شدید مشکلات اور بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن ناظرین، آخر کار جیت عثمان بن کی ہی ہوگی۔ لیکن دوسری طرف ناظرین، آپ کے خیال میں علاؤ الدین کو کہاں پر آگ اور بارود کی دھویں میں اپنے ڈال کے ساتھ شیر کی طرح لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ حملہ کہاں پر ہوا ہوگا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔